سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جذباتی کہانی جس کا نام ہے عداوت۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلے دن وہ شہباز شاہ کے مجبور کرنے پر بھی میچ دیکھنے نہیں گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتی رہی، پھر باورچی خانے میں گھس کر اپنے لیے کافی بنانے لگی۔ بی بی جی، میں بنا دیتی ہوں۔ باورچی خانے کی صفائی کرتی شاہدہ نے پیشکش کی۔ شکریہ، میں بنا لوں گی، اس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ ہاں بی بی جی، آپ کے ہاتھ میں تو ذائقہ ہی بہت ہے۔ ہم، ذائقہ؟ وہ پھیکے انداز میں ہنسی۔ سچی میں بی بی جی، ذائقہ تو بہت ہے آپ کے ہاتھ میں۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ سے کھانا بنانا سیکھ لوں۔ خاک اچھا بناتی ہوں۔ ایک ہی دن کھانا بنایا اور آدھے گھر والوں نے ہوٹل میں جا کر کھایا۔ بی بی جی، اگر آپ رازداری کا وعدہ کریں تو میں ایک خاص بات آپ کو بتا سکتی ہوں۔ یہ جاننے کے باوجود کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، شاہدہ کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی تھی۔ ہاں بتاؤ، نیہا نے اشتیاق سے پوچھا۔ میں کسی سے ذکر نہیں کروں گی۔ دیکھ لیں بی بی جی، اگر آپ نے غلطی سے بھی کسی کو کچھ کہہ دیا تو سمجھو میری نوکری گئی۔ شاہدہ کے پیٹ میں راز نہیں ٹھہر رہا تھا۔ یوں بھی عورت کو کسی راز کا امین بنانے کا مطلب ہوتا ہے راز کو تشت ازبام کرنا۔ کہہ دیا نا، نہیں بتاتی کسی کو۔ نیہا کو لگ رہا تھا کہ وہ اشتفیلہ اور صوبان کے بارے میں کوئی ایسی بات بتانے والی ہے جس کے بارے میں اس کے دل میں مختلف گمان پل رہے تھے۔ کل جی صوبان صاحب اور اشتفیلہ بی بی نے بازار سے صرف نان لائے تھے اور چاول اور چکن قورمہ آپ کا بنایا ہوا کھایا تھا۔ صوبان صاحب تو چاولوں کی پوری ٹرے صاف کر گئے تھے۔ اشتفیلہ بی بی نے بھی عام دنوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا۔ شاہدہ نے سارا راز اگل دیا۔ کیا؟ نیہا خوشگوار حیرت سے چلائی۔ اس کا دل اچانک خوشی سے بھر گیا تھا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ اللہ پاک کی قسم بی بی جی، 100% سچ کہہ رہی ہوں۔ اچھا، تم فکر نہ کرو، میں کسی کو نہیں بتاتی۔ وہ مگ میں کافی انڈیل کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہنسی اس کے ہونٹوں پر چپک گئی تھی۔ کافی پیتے ہوئے بھی وہ ہولے ہولے ہنستی رہی۔ یہ میں خوش کس بات پر ہو رہی ہوں؟ اچانک ایک حقیقت کشا سوچ اس کے دماغ میں لہرائی۔ کیا اس بات پر کہ سبحان مجھ سے سچی نفرت کرتا ہے، یا اس بات پر کہ ان دونوں نے مل کر مجھے بے وقوف بنایا اور میری اچھی خاصی توہین کی ہے؟ ہنسی کی جگہ تلخی نے لے لی تھی۔ کافی کا آدھا مگ تپائی پر رکھ کر وہ لیٹ گئی۔ اشتفیلہ اور سوبان چند دنوں میں بہت قریب آ گئے تھے۔ سوبان کی بے راہ روی پر اسے پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا، مگر اب تو اسے عین الیقین حاصل ہو گیا تھا۔ اس کے تئیں ارم کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانے والا اشتفیلہ کے نخیز حسن پر مر مٹا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنے ماں باپ کی فراست پر فخر محسوس کرنے لگتی۔ اگر وہ دادا جان کی کڑی شرط کے سامنے سر جھکا دیتے تو جانے اس کی زندگی کس جہنم میں گزرتی۔ بظاہر تو وہ اب بھی اسی جہنم کے حوالے تھی، لیکن در حقیقت یہ ایک معاہدہ تھا۔ سوبان اور وہ میاں بیوی ہونے کے باوجود ندی کے دو کنارے تھے۔ میاں بیوی کے حقوق اور فرائض تو کیا، وہ ایک دوسرے کو عام لوگوں کی سی عزت بھی نہیں دیتے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ جب چاہتی خود کو طلاق دے کر سبحان کو دودھ میں گری مکھی کی طرح اپنی زندگی سے نکال باہر کر سکتی تھی۔ کافی دیر الٹی سیدھی سوچوں میں گھرے رہنے کے بعد وہ گھر کال کرنے لگی۔ ماں سے بات کر کے اس نے باپ سے بھی بات کی، اور پھر یاسر کے والد صغیر انکل سے بات کر کے اپنے اے ٹی ایم کارڈ کے متعلق پوچھنے لگی۔ اوہو سوری بیٹی، میرے ذہن ہی سے نکل گیا تھا۔ میں اس وقت پنڈی جا رہا ہوں، راستے پر ہوں۔ کل واپسی ہوگی اور میں کل یاد سے کروا دوں گا۔ ایک بار پھر معذرت بیٹی۔ صغیر انکل کے لہجے میں شامل ندامت اسے پریشان کر گئی تھی۔ انکل، اب شرمندہ تو نہ کریں، تمہیں کافی تکلیف ہوئی ہوگی۔ ایسی کوئی بات نہیں انکل، میں کون سا اکیلی ہوں۔ اگر مجھے پیسوں کی ضرورت ہوئی تو شہباز انکل سے لے لوں گی، اور پھر میرا شوہر بھی تو میرے ساتھ ہے۔ روانی میں وہ صوبان کا ذکر تو کر گئی، مگر اس کے منہ میں جیسے تلخی گھل گئی تھی۔ شکریہ بیٹی، میں بس کل بھجوا دوں گا۔ شکریہ آپ کا انکل، وہ جلدی سے بولی، اور صغیر نے السلام علیکم کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ دوپہر کے کھانے تک وہ بھی تینوں لوٹے نہیں تھے۔ اس نے اکیلے ہی کھانا کھا لیا تھا۔ شاہدہ نے اسے رات کا کھانا بنانے کے لیے کہا، مگر اس نے شاہدہ کی بات سختی سے مسترد کر دی تھی۔ وہ ان کی نوکرانی نہیں تھی کہ وہ سیر سپاٹے کرتے پھرتے اور وہ ان کے لیے باورچی خانے میں خوار ہوتی رہتی، اور اس کے بعد بھی تعریف وغیرہ کوئی نہیں تھی، الٹا توہین اور تضحیک کی کوشش کی جاتی۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ کتاب پڑھنے لگی۔
وہ تمام سپہر کو لوٹے تھے۔ نیہا اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ اشتفیلہ گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی، نیہا باجی آج تو بہت تھک گئی ہوں۔ وہ جواب دیے بغیر بیٹھی رہی۔ صوبان ڈرائنگ میں رکے بغیر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سب سے آخر میں شہباز شاہ اندر داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم نیہا بیٹی۔ وعلیکم السلام انکل، وہ ہولے سے بولی۔ دن کیسا گزرا؟ بہت اچھا۔ اس نے خوش دلی سے مسکرانے کی کوشش کی، مگر یہ کوشش زیادہ کامیاب نہیں رہی تھی۔ ہم تو آج بہت دور نکل گئے تھے۔ اشتفیلہ ایک بار پھر اسے سلگانے میں کامیاب رہی تھی۔ نیہا اس کی بات کا جواب دیے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ صوبان غسل خانے میں گھسا ہوا تھا۔ تپائی پر رکھا موبائل فون اٹھا کر وہ لان میں نکل آئی۔ شہباز شاہ نے اس کے چہرے پر چھائی ناراضگی اور بیزاری کے واضح اثرات بھانپ لیے تھے۔ دیکھا جاتا تو خفا ہونا اس کا حق بھی بنتا تھا، مگر اسے منانے کا مطلب اپنا جرم تسلیم کرنا تھا، اور وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا کہ نیہا بھی برابر کی قصوروار تھی۔ اس کا کیا چلا جاتا اگر وہ ان کے ہمراہ میچ دیکھنے چلی جاتی؟ شہباز شاہ نے زیادہ دیر اس مسئلے پر سر کھپانا مناسب نہ سمجھا اور ٹی وی سکرین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اشتفیلہ بھی اپنی خوابگاہ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ نیہا باجی، صبح ہمارا فائنل میچ ہے، آپ دیکھنے چلیں گی؟ اشتفیلہ نے کھانے کی میز پر اس سے دریافت کیا۔ وہ اطمینان سے بولی، شاید میری وہاں ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اشتفیلہ کے لہجے میں حیرانی تھی۔ شہباز شاہ کو بھی نیہا کی بات عجیب سی لگی تھی، حالانکہ وہ نیہا کی بات کے پس منظر سے اچھی طرح واقف تھا، مگر وہ جان بوجھ کر انجان بنا کھانے کی طرف متوجہ رہا۔ نیہا نے اشتفیلہ کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اشتفیلہ نے بھی اسے دوبارہ دعوت دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کھانا کھا کر وہ خاموشی سے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ صبحان اشتفیلہ کے کمرے میں جا کر اسے لیپ ٹاپ پر میچ دکھا کر اگلے دن کے میچ کے بارے میں ضروری ہدایات دینے لگا۔ ویسے اس نک چڑی نے اچھا نہیں کیا۔ پاپا جان کو اس کا انداز کافی برا لگا ہے۔ میچ دیکھتے ہوئے اشتفیلہ نے اچانک کہا، جب تم اس کی فطرت جانتی ہو، پھر انکل کے سامنے اسے دعوت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، غلطی میری ہے، اشتفیلہ نے کھلے دل سے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا دفع کرو۔ صبحان اسے لیپ ٹاپ سکرین کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا، فی الوقت میری باتوں پر توجہ دو، کل کا میچ بہت سخت ہے۔ اور اشتفیلہ سر ہلاتے ہوئے لیپ ٹاپ سکرین کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ایک میچ دیکھ کر وہ اشتفیلہ کو آرام دینے کا مشورہ دے کر اس کے کمرے سے نکل آیا۔ نیہا صوفے پر لیٹی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ دروازہ کنڈی کر کے وہ غسل خانے میں گھس گیا۔ کپڑے بدل کر وہ باہر نکلا اور نیہا کی جانب دیکھے بغیر بولا، تمہیں کم از کم انکل کے سامنے اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ میں ڈرتی تھوڑا ہوں کسی سے۔ اسے بہادری نہیں، بے غیرتی کہتے ہیں۔ بے غیرتی وہ ہوتی ہے جو تم کر رہے ہو۔ انکل تمہارے باپ سے بھی چند سال بڑے ہوں گے، انہیں اذیت دینے کو تم کمال سمجھ رہی ہو؟ واہ، کیا اخلاق ہے اور کیا تربیت ہے تمہاری۔ میری تربیت تو چلو جو ہے سو ہے، مگر انکل کی غیرت کہاں گئی؟ کیا اسے نظر نہیں آتا کہ اس کی بیٹی میرے شوہر کے ساتھ کیا گلچھرے اڑا رہی ہے؟ تمہارا شوہر؟ صوبان ششدر رہ گیا تھا۔ ہاں، میرا نام نہاد شوہر، وہ ترکی بہ ترکی بولی۔ ہمارے درمیان جیسا رشتہ بھی ہے، انہیں تو اصل بات معلوم نہیں ہے نا۔ انہیں معلوم ہے یا نہیں، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ میں خوش ہی ہوں، اور اس بارے میں تم سے کوئی گلہ بھی نہیں، مگر شہباز انکل کا رویہ اور اس کی بیٹی کا چھچھورا پن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیا انہیں یہ سب کرنا زیب دیتا ہے؟ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، ہزار بار کرو۔ وہ کیوں تمہیں اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ تم مرد ہو اور اس کی بیٹی کا بوجھ اس کے کندھوں سے اتار سکتے ہو، اس لیے؟ شٹ اپ، واہ حیات عورت، وہ اطمینان سے بولی، سچ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ گھٹیا بہتان تراشی کے بجائے تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، اور میں کیا کرتا ہوں اس بارے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ جب ہم میں شوہر بیوی والی کوئی بات ہی نہیں ہے تو تمہیں میرے افعال پر کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کیا میں تمہارے کسی کام میں مخل ہوا ہوں؟ تو یہ کیا ہے؟ تم میرے رویے ہی پر شاکی ہو کر مجھے سمجھانے کی زحمت فرما رہے تھے نا۔ جب مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا تو تمہیں کیا ضرورت ہے مجھے سمجھانے کی؟ تم بھی اپنے کام سے کام رکھو، اور یاد رکھنا، مجھے ہر اس آدمی سے خود بخود نفرت ہو جاتی ہے جو تمہارے نزدیک ہوتا ہے۔ دیکھو نیہا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اشتفیلہ کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہوتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن انکل شہباز کے سامنے تھوڑی احتیاط کر لیا کرو۔ ہم یہاں مہمان ہیں، انہوں نے ہمیں عزت دی ہے، ہمارا خیال رکھا ہے، پھر دادا جان کو بھی انکل ہی نے ہمارے بارے میں بتانا ہے۔ اگر وہ تمہاری وجہ سے دادا جان کو الٹا سیدھا سمجھاتے رہیں گے تو دادا جان نے کب اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کرنی ہے؟
میری بلا سے کچھ بھی ہو، مجھ سے منافقت نہیں ہوتی۔ تم مجھے برے لگتے ہو اور اشتفیلہ بھی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ انکل شہباز اچھے انسان ہیں، لیکن بیٹی کی محبت میں وہ بھلے برے کی تمیز کھو بیٹھے ہیں، اور یہی سچ ہے۔ اس مرتبہ صوبان اس کی بات کا جواب دیے بغیر بستر پر لیٹ گیا۔ اگلے دن غیر متوقع طور پر نیہا فائنل دیکھنے کے لیے ان کے ساتھ چل پڑی۔ شہباز شاہ اسے دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ میچ کافی سخت اور سنسنی خیز تھا۔ اشتفیلہ کی کارکردگی بے مثال رہی تھی۔ صوبان کی کوچنگ نے اس کی گیم میں بہت نکھار پیدا کیا تھا۔ پورے میچ کے دوران صوبان مسلسل بے قراری کے عالم میں باسکٹ بال کورٹ کے کنارے گھومتا رہا تھا۔ اختتام پر اشتفیلہ کی ٹیم بمشکل 2 پوائنٹس سے جیت پائی تھی۔ ٹرافی وصول کرتے ہوئے اشتفیلہ کی خوشی دیدنی تھی۔ صوبان بھی خوشی سے کھلا پڑ رہا تھا۔ جانے کتنے عرصے بعد اشتفیلہ کے کالج نے باسکٹ بال کی ٹرافی جیتی تھی۔ ٹیم کی تمام کھلاڑیوں نے صوبان کے ساتھ تصاویر بنوائی تھی۔ اشتفیلہ ٹرافی اٹھا کر نیہا کے پاس بھی پہنچ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نیہا کو اس کے ساتھ تصویر کھنچوانی پڑی۔ واپسی پر شہباز شاہ کے کہنے پر صوبان نے ایک مشہور ہوٹل کی طرف گاڑی موڑی تو نیہا کہنے لگی، اگر پہلے مجھے گھر تک چھوڑ دیتے تو بہتر ہوتا۔ کیا مطلب؟ شہباز شاہ ششدر رہ گیا تھا۔ انکل، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے صریحاً جھوٹ بولا۔ شہباز شاہ بھی جانتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی، اس لیے غلط بیانی سے کام لے رہی ہے۔ بیٹی، کھانا ہی کھانا ہے، ہم کون سا مقابلے میں حصہ لینے جا رہے ہیں؟ شہباز شاہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں انکل، ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں… چھوڑو اصل نقل کو بیٹی، ہر بات میں ضد نہیں کیا کرتے۔ شہباز شاہ نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ نیہا ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گئی۔ صوبان نے گاڑی ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑی کی، تمام کے ساتھ وہ بھی نیچے اتر آئی۔ فیملی کیبن میں بیٹھتے ہوئے شہباز شاہ نے نیہا سے اس کی پسند پوچھی۔ جو آپ کو پسند ہو میں کھا لوں گی۔ اس نے خواہ بدمزگی پیدا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ شہباز شاہ بھی اصرار کیے بغیر کھانا منگوانے لگا۔ اسی وقت صوبان نے شہباز شاہ کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ بیرے کو آرڈر لکھوا رہا تھا، اور ہاں، ½ کلو مٹن کڑاہی بھی۔ شہباز شاہ نے اس کی پسندیدہ کھانے کا نام لیا۔ کیا یہ اسے صوبان نے بتایا ہے؟ ایک امکانی سوچ اس کے دماغ میں گونجی۔ مگر اسے کیا پتا کہ میری پسند ناپسند کا؟ اس کے ساتھ ہی ایک خیال اس کے دماغ میں گونجا، لیکن میں بھی تو جانتی ہوں کہ صوبان کو کیا پسند ہے۔ کن سوچوں میں گم ہو بیٹی؟ شہباز شاہ نے اسے مخاطب کیا۔ کچھ نہیں انکل۔ وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ صوبان اور اشتفیلہ کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ وہ اشتفیلہ کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ تو پھر کب ارادہ ہے تمہارا استور جانے کا؟ شہباز نے صوبان سے پوچھا۔ انشاءاللہ کل۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ اشتفیلہ نے منہ پھلا لیا۔ صوبان ہنسا۔ تو اور کیا، ہنی مون کا سارا وقت یہیں بتا دوں؟ چند دن بعد بھی تو جا سکتے ہیں آپ۔ اب اپنے کہے سے نہ پھرو۔ باسکٹ بال کا فائنل تک رکنے کی بات ہوئی تھی۔ میں اپنی تمام سہیلیوں کو کیا جواب دوں گی؟ کل ٹیم کی تمام کھلاڑی آپ کے لیے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کر رہی ہیں۔ اب تو یہ ندیدہ ضرور رکے گا، نیہا نے نفرت سے سوچا۔ مگر اس کی سوچ کے برعکس صوبان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں اپنے دوست سے وعدہ کر چکا ہوں، اور اسکردو سے واپسی پر تمہاری سہیلیوں کی دعوت سے بھی مستفید ہو لیں گے۔ صوبان ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹی، شہباز شاہ نے کہا، اور اشتفیلہ منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ اسی وقت بیرا ان کے سامنے کھانا چننے لگا۔ بھائی، ماش کی دال مل جائے گی؟ نیہا نے بیرے سے پوچھا۔ جی میڈم۔ ایک پلیٹ ماش کی دال بھی لیتے آؤ، نیہا خود پر جبر کرتے ہوئے بولی۔ مٹن کڑاہی کی موجودگی میں ماش کی دال منگوانے کا فیصلہ اس نے صوبان کا اپنے بارے میں لگایا ہوا اندازہ غلط ثابت کرنے کے لیے کیا تھا، اور پھر وہ سارے مرغن کھانوں کو جتے رہے، جبکہ نیہا ماش کی دال زہر مار کرتی رہی۔ وہ بمشکل ایک آدھ روٹی ہی کھا پائی تھی۔ کھانے کے بعد اس نے آئس کریم کے کپ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ شہباز شاہ اس کی کیفیت سے جانتے بوجھتے انجان بنا رہا۔ باجی، آپ آئس کریم کیوں نہیں لے رہی؟ اشتفیلہ سے چپ نہ رہا گیا۔ ویسے ہی دل نہیں کر رہا، اس نے جان چھڑائی۔ استور کتنے دن گزارنے ہیں؟ شہباز شاہ صوبان کو مخاطب ہوا۔ 1-2 دن، اس کے بعد اسکردو جائیں گے۔ پاپا، میں بھی ساتھ چلی جاؤں؟ اشتفیلہ درخواست گزار ہوئی۔ اس کی بات سن کر نیہا سر سے پاؤں تک جل گئی تھی۔ اس سے جان چھڑانے کے لیے وہ صوبان کے ساتھ آگے جانے پر آمادہ ہوئی تھی، اور وہ ان کے ساتھ جانے پر تیار بیٹھی تھی۔ بالکل بھی نہیں، شہباز شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میاں بیوی کو خلوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب تم کیا ہر وقت ان کے اعصاب پر سوار رہو گی؟ یہاں بھی تمہاری گیم کی وجہ سے ان غریبوں کو سیر کا موقع نہیں مل سکا۔ ایسی کوئی بات نہیں انکل، آپ خواہ اشتی کو الزام نہ دیں۔ صوبان نے جلدی سے اس کی طرف داری کی، جبکہ نیہا نے شہباز شاہ کی بات پر سکھ کا سانس لیا تھا۔
آپ بے شک صوبی اور نیہا باجی سے پوچھ لیں۔ اشتفیلہ بضد رہی۔ کوئی ضرورت نہیں، شہباز شاہ اپنی بات پر قائم تھا۔ ٹھیک ہے پاپا، نہیں جاتی، اشتفیلہ نے منہ بناتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا تم خفا نہ ہو، ہم 2 3 دن میں واپس آ جائیں گے، پھر یہاں اکٹھے گھومیں گے، اب خوش؟ صوبان نے اسے پریشان دیکھ کر تسلی دی۔ ہاں، اس کی لاڈلی دکھی جو ہے۔ نیہا نے جل کر سوچا لیکن منہ سے کچھ نہ بولی۔ پکی بات ہے نا؟ اشتفیلہ نے معصومیت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے سچ مچ اس کا بڑا بھائی کہیں جا رہا ہو۔ صوبان مسکرایا۔ بالکل پکی۔ شہباز شاہ نے بیرے کو بل لانے کا اشارہ کیا۔ جو ہی بیرا بل لایا، صوبان اسے مخاطب ہوا۔ بھائی، یہ مٹن کڑاہی بھی پیک کر دینا۔ جی سر، یہ کہہ کر وہ میز سے سالن اٹھانے لگا۔ پر کس لیے؟ شہباز شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ انکل، یہ سالن کسی نے چکھا بھی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہوٹل والے یہ ضائع کر دیں، میرا خیال ہے میں رات کو کھا لوں گا۔ ٹھیک ہے۔ شہباز شاہ نے پسندیدگی کے انداز میں سر ہلا کر جیب سے پیسے نکال کر پلیٹ پر رکھ دیے۔ بیرے نے شاپر میں پیک سالن صوبان کے حوالے کیا اور وہ ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ بیٹی اگر پسند کرو تو کہیں سیر سپاٹے کو چلتے ہیں۔ شہباز شاہ نیہا کو مخاطب ہوا۔ وہ روکھے لہجے میں بولی، نہیں انکل، اگر آپ لوگوں نے جانا ہے تو مجھے گھر اتار کر چلے جانا۔ شہباز شاہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا تھا۔ نیہا کو راضی کرنے کی اس کی ساری کوششیں بیکار گئی تھیں۔ پاپا، کیوں نہ آج میں اپنی ٹیم کی کھلاڑیوں کو ڈنر پر بلا لوں؟ سوبی بھی کل چلا جائے گا تو چلو ہم مل بیٹھ کر تھوڑی گپ شپ کر لیں گے۔ اشتفیلہ پیچھے مڑ کر اپنے والد کو مخاطب ہوئی۔ ضرور بیٹی، شہباز شاہ نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اب مزہ آئے گا۔ اشتفیلہ خوش ہو کر چہکی۔ اس کے انداز پر صوبان اور شہباز شاہ بے ساختہ مسکرا پڑے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی شہباز شاہ اور نیہا اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ صوبان گاڑی گیراج میں کھڑی کرنے لگا۔ اشتفیلہ بھی اس کے ہمراہ بیٹھی رہی تھی۔ گاڑی روک کر وہ پیک شدہ سالن اٹھانے لگا۔ اشتفیلہ پوچھنے لگی، یہ اس نک چڑی کے لیے پیک کروایا ہے نا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ پتا چل ہی جاتا ہے، اشتفیلہ نے منہ بنایا۔ ویسے کیا ضرورت تھی اس کے نخرے اٹھانے کی؟ اسے نخرے اٹھانا کہتے ہیں؟ اور کیا، اسے کسی نے منع تو نہیں کیا تھا نا ہوٹل میں کہ میرے لیے دال لے آؤ؟ اشتفیلہ نے منہ بگاڑ کر نیہا کی نقل اتاری اور صوبان کہہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، جب وہ یہ کھانے لگے گی تو میں تمہیں بلا لوں گا، تم دل کی بھڑاس نکال لینا۔ صوبان کو شرارت سوجی۔ اس سے کیا ہوگا، کھانا ہی تو کھا رہی ہوگی۔ اشتفیلہ مایوسی سے بولی۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ وہ ہنسی۔ کچھ نہیں، یوں ہی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ شاہدہ، صوبان ملازمہ کو آواز دیتا ہوا باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ جی صاحب جی، وہ باورچی خانے ہی میں تھی۔ صوبان کی آواز پر چراغ کے جن کی طرح باہر نکل آئی تھی۔ یہ سالن گرم کر کے میرے کمرے میں لے آؤ، 3 4 تازہ روٹیاں بھی ڈال لینا۔ صوبان نے پیک کیا ہوا سالن اس کی جانب بڑھایا۔ ابھی لائی صاحب جی۔ سالن پکڑ کر وہ دوبارہ باورچی خانے کی طرف مڑ گئی، جبکہ صوبان اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ نیہا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ تازہ دم ہو کر باہر نکلا تو شاہدہ کھانے کی ٹرے کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی۔ صوفے کے سامنے پڑی سینٹر ٹیبل پر کھانے کی ٹرے رکھ کر اس نے صوبان سے پوچھا، کوئی اور چیز چاہیے ہو صاحب جی؟ نہیں، اگر ضرورت ہوئی تو آواز دے لوں گا۔ صوبان نے نفی میں سر ہلایا اور وہ باہر نکل گئی۔ کھانا کھا لو، صوبان اسے مخاطب ہوا۔ میں؟ وہ ششدر ہی تو رہ گئی تھی۔ ہاں، تمہارے لیے ہی تو لایا تھا، صوبان اطمینان سے بولا۔ یقیناً تم انکل سے خفا تھی، اس لیے ہوٹل میں نہیں کھایا۔ تو تمہیں اس سے کیا؟ اس کے حلق میں کڑوا گولا سا پھنس گیا تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی بہت اپنا اسے کھانے کے لیے بلا رہا ہو۔ زیادہ تکرار کی ضرورت نہیں، اب اٹھ جاؤ، خواہ کی ضد اچھی نہیں ہوتی۔ اسے کافی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ صوفے کی طرف بڑھی۔ صوبان صوفے سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور تکیے کے نیچے پڑی کتاب اٹھا کر دیکھنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی جانب متوجہ ہونے کی وجہ سے وہ بے چینی محسوس کرے۔ وہ 3 روٹیاں کھا گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں صوبان کی شکر گزار تھی، مگر یہ تشکر دل ہی میں چھپا رہا، زبان تک رسائی نہ پا سکا۔ تو جانے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس کے کھانے سے فارغ ہوتے ہی صوبان نے پوچھا۔ تو یہ رشوت ساتھ لے جانے کے لیے تھی؟ نیہا نے تلخی سے سوچا اور زبان سے کہا، سوچنے کے لیے ہے ہی کیا، میرا مطلب ہے اگر یہیں گلگت میں رہنا چاہو تو کوئی بہانہ خود گھڑ لینا کہ اس کام میں تم ماہر ہو۔ تم سے تو کچھ کم ہی ہوں گی، اس نے جواب دیا۔ البتہ یہاں رہنا میں ضرور پسند کروں گی اگر تم اپنی چھچوری اشتفیلہ کو ساتھ لے جاؤ تو۔ صوبان نے بے ساختہ کہا، اشتی کو؟ لیکن انکل کب مانے گا؟ یہاں تو اسے کوئی اعتراض نہیں کہ وہ تمہارے گلے لگے،
تم اس کے بوسے لو، بیوی کی موجودگی، اس کے شوہر کی ساتھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھے، رات کو آئس کریم کھانے اور دن کو سیر سپاٹے کے لیے ساتھ لے جاؤ، اسے باسکٹ بال سکھانے کی خاطر اپنے سارے کام پسے پشت ڈال دو، اس کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کی توہین و تضحیک کرو، وغیرہ وغیرہ۔ بکواس اچھی کر لیتی ہو۔ یہ بکواس ہے۔ ان تمام باتوں میں کوئی ایک جھوٹ ثابت کر دو۔ تم میری بیوی کب سے ہو گئیں؟ اس بارے میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ بات میں لوگوں کے سمجھنے کے حساب سے کہہ رہی ہوں۔ ان کی نظر میں تو میں تمہاری بیوی ہوں نا۔ حقیقت میں چاہے میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں۔ ٹھیک ہے، میں اشتی کو ساتھ لے جانے کی کوشش کرتا ہوں، صوبان نے لاحل بحث سے جان چھڑاتے ہوئے کہا اور لیٹ گیا۔ شکریہ۔ نیہا نے بھی بحث جاری رکھنے پر اصرار نہیں کیا تھا، مگر نامعلوم کیوں صوبان کی بات پر اس کے دل میں ہلکی سی اداسی در آئی تھی۔ ذہن بٹانے کے لیے وہ ماں کو کال کرنے لگی۔ عصر کے وقت اشتفیلہ دستک دے کر کمرے میں گھس آئی۔ صوبان غسل خانے میں تھا۔ باجی، صوبی کہاں ہے؟ نہا رہا ہے، مختصراً کہتے ہوئے وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چلو نا باجی، لان میں میز کرسیاں وغیرہ لگانے کے لیے میری مدد کرو۔ کیسی کرسیاں؟ نیہا نے بظاہر حیرانی سے پوچھا، حالانکہ اسے اشتفیلہ کا اپنے والد سے استفسار یاد تھا۔ آج میں اپنی ٹیم کی تمام کھلاڑیوں کو پارٹی دے رہی ہوں نا، تو ملازم نہیں ہے کیا؟ کام تھوڑی کرنا ہے، ہم نے تو بس ملازموں کو ترتیب بتانا ہے، اشتفیلہ نے وضاحت کی۔ اپنے صوبی کو ساتھ لے جانا، تیکھے لہجے میں کہہ کر اس نے اپنی نظریں کتاب کے صفحات پر گاڑ دیں۔ اس کی تلخ بات پر غصہ ہونے کے بجائے اشتفیلہ کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور وہ چہکتے ہوئے بولی، بہت اچھا مشورہ دیا ہے باجی۔ بے شرم، بے حیا، چھچوری۔ نیہا کے دماغ میں اشتفیلہ کے لیے بس اسی قسم کے الفاظ آ سکے جنہیں زبان سے ادا کرنا مناسب نہیں تھا۔ اسی وقت صوبان گیلے بالوں پر تولیہ رگڑتا ہوا غسل خانے سے باہر نکلا۔ ارے اشتی، تم کب آئیں؟ کافی دیر سے نیہا باجی سے گپ شپ کر رہی ہوں، اشتفیلہ بے تکلفی سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ تکیہ اٹھا کر اس نے گود میں رکھ لیا تھا۔ تو بیٹھنے کا خیال ابھی کیوں آیا؟ میرا مطلب ہے اگر تم کافی دیر سے یہاں موجود ہو تو آپ بھی بس بال کی کھال اتارنے لگ جاتے ہو۔ اشتفیلہ کے لہجے میں بہرحال اتنی لچک اور لوچ موجود تھی کہ نیہا کا دماغ سلگنے لگا۔ صوبان نے کہا، اچھا، ہم دونوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس پر عمل کیسا کیا جائے۔ کیسا فیصلہ؟ اشتفیلہ متجسس ہوئی۔ یہی کہ اگر تم میرے ساتھ استور چلتی ہو تو نیہا انکل کے ساتھ یہیں رہ لے گی۔ جھوٹ تو نہ بولیں۔ اشتفیلہ نے بے یقینی کے عالم میں نیہا کی جانب دیکھا۔ نیہا کی ساری توجہ ان کی گفتگو پر مبذول ہونے کے باوجود اس کی نظریں کتاب کے صفحات پر ہی گردش کر رہی تھیں۔ مجبوراً اشتفیلہ کو اسے مخاطب کرنا پڑا۔ باجی، کیا صوبی سچ کہہ رہا ہے؟ کس بارے میں؟ اس نے انجان بنتے ہوئے اشتفیلہ سے پوچھا۔ یہی کہ آپ صوبی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہیں اور… ہاں بولو، اور کیا؟ اسے خاموش ہوتا دیکھ کر نیہا نے اسے شہ دی۔ اور یہ کہ میں صوبی کے ساتھ استور چلی جاؤں؟ نیہا سرسری لہجے میں بولی، صحیح ہے، چلی جاؤ، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ اشتفیلہ نے بے ساختہ پوچھا، جبکہ صوبان کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ نیہا کا انداز اس بات کا غماز تھا کہ وہ منہ سے کوئی زہر اگلنے والی تھی۔ وہ یہ کہ میں تو انکل کے ساتھ رہ لوں گی، مگر تم صوبان کے ساتھ کس حیثیت سے جاؤ گی؟ میرا مطلب ہے، کیا تمہارے والد صاحب تمہیں اکیلا جانے کی اجازت دے دیں گے؟ جبکہ بقول تمہارے تم بچی بھی نہیں ہو۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کی ہرزہ رسائی ایسی نہیں تھی کہ صوبان خاموش رہ پاتا۔ اشتفیلہ کا چہرہ بھی دھواں دھواں ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی اتر آئی تھی۔ باجی، میں نے تو اس لیے کہا ہے کہ… اس سے کوئی بات نہ بن پڑی اور وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تم ایک بےہودہ اور واہیات عورت ہو۔ صوبان غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ اس نے ترکی بہ ترکی جواب دیا، میں یا تمہاری اشتی؟ یہ بکواس تم نے خود کی تھی کہ اگر میں اشتی کو ساتھ لے جانا چاہوں تو تم یہاں انکل کے ساتھ رکنے کے لیے تیار ہو۔ میں نے تنزیہ کہا تھا۔ تم تو سچ مچ تیار بیٹھے تھے اپنی لاڈلی کو ساتھ لے جانے کے لیے، اور اس میں کتنی قباحتیں ہیں، اس کی طرف تمہارا دھیان ہی نہیں جا رہا۔ وہ کیا کہتے ہیں، تمہاری الفت نے چھین لی ہے برے بھلے کی تمیز مجھ سے۔ تمہیں شاید اپنے دوپہر کی گفتگو بھول گئی۔ صوبان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دیتا۔ یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے، تمہاری گندی اور اخلاق باختہ حرکتوں کو اجاگر کیا تھا، لیکن اشتی صاحبہ کا عشق تمہیں کچھ سوچنے کے قابل چھوڑے تو تمہیں احساس ہو کہ دادا جان کو اگر اس بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کا پوتا موصوف اپنی بیوی کو گلگت میں ایک بوڑھے انکل کے ساتھ چھوڑ کر
خود اس انکل کی نوجوان لڑکی کو ساتھ لیے سیر سپاٹے کر رہا ہے، بلکہ رنگ رلیاں منا رہا ہے، تو ان پر کتنا اچھا تاثر پڑے گا ہمارے اس بناوٹی رشتے کا، اور یقیناً وہ ابو جان اور تمہارے والد کو بلا کر خصوصی شاباش دیں گے۔ یہ ساری بکواس تم اشتی کی توہین کیے بغیر مجھے اکیلے میں بھی کر سکتی تھی۔ صوبان سے اور کوئی بات نہیں بن پڑی تھی کہ نیہا کی باتیں تلخ ہونے کے باوجود پر حقیقت تھیں۔ اکیلے ہی میں کر رہی ہوں، اور جہاں تک تمہاری اشتی کا تعلق ہے تو اسے تھوڑا جلاب دینے کی ضرورت تھی۔ آخر شرم و حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ ایک بیوی کو کہہ رہی ہے کہ وہ اس کے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے، مطلب ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ایسا اسے میں نے کہا تھا اور تمہارے سامنے کہا تھا، مگر تمہیں بس اس کی تصحیح کا موقع چاہیے تھا۔ ویسے کہہ تو صحیح رہے ہو۔ وہ صوفے سے اٹھ کر غسل خانے کا رخ کرتے ہوئے بولی، لیکن دھیان رہے ابھی تک میرا بدلہ پورا نہیں ہوا۔ اس کے غسل خانے میں گھسنے کے بعد وہ چند لمحے بند دروازے کو گھورتا رہا اور پھر باہر کی طرف چل پڑا۔ اشتفیلہ کے کمرے کے دروازے پر رک کر اس نے ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹایا اور کوئی جواب نہ پا کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اوئے اشتی، کیا ہوا؟ اس کے قریب پہنچ کر وہ مستفسر ہوا۔ اس نے اپنی جھکی ہوئی نظریں اٹھائیں۔ اس کے آنسو بہنے کے لیے تیار تھے۔ بھیا، اس نے ایسا کیوں کہا؟ وہ سسکی۔ ایسا ہی تو تم چاہتی تھیں، صوبان نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں؟ وہ ششدر ہی تو رہ گئی تھی۔ ہاں تم ہی تو کہتی تھی کہ اس نک چڑی کو جلانا ہے۔ اب وہ جل کر کچھ الٹا سیدھا بول بیٹھی ہے تو تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ سڑنے دو، جلنے دو بدتمیز کو۔ مگر اسے یوں بہتان تو نہیں لگانا چاہیے تھا۔ پاگل، وہ تمہیں غصہ دلانا چاہتی تھی۔ صوبان اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اور یاد رکھنا، کچھ منہ بولے رشتوں میں اس طرح کی بہتان تراشی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنے والے صرف ظاہر پر نگاہ رکھتے ہیں، وہ دوسروں کے احساسات اور جذبات سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اب اس بیہودہ کو کیا پتا کہ تمہارا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ بھیا، میں تو اپنی نگاہوں میں گر گئی ہوں نا۔ کیا تم مجھے اپنا بھائی نہیں سمجھتی ہو؟ دل کی گہرائیوں سے بھیا۔ اللہ پاک کی قسم، آپ کے لیے میرے دل میں ایسے ہی جذبات ہیں جیسے پاپا کے لیے ہیں۔ تو پھر بدخواہوں کے تانوں سے کیا ڈرنا؟ اتنی جلدی ہار مان گئی ہو؟ نہیں بھیا، اشتفیلہ کے ہونٹوں پر تبسم ظاہر ہوا۔ پگلی، اسے اس بات کی تکلیف ہے کہ تم مجھے اتنی پیاری کیوں ہو، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ اس نے بات ہی اس طرح سے کی تھی کہ مجھے غصہ آ گیا۔ وہ ہے ہی ایسی، تمیز، تہذیب، شرم، اخلاق کچھ بھی تو اسے چھو کر نہیں گزرا۔ اب یہ الفاظ تو میں اس کے خلاف استعمال نہیں کر سکتی، آخر کو وہ میری پیاری بھابھی جان ہے۔ اشتفیلہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ صوبان کی باتوں نے اس کے دل پر چھائے غم کے بادلوں کا نام و نشان بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تو اسے بتا دینا تھا نا کہ ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے۔ بالکل بھی نہیں، اشتفیلہ نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ جلنے دو نک چڑی کو، پھر منہ بسورتی ہوئی اپنے کمرے میں بھی تو خود ہی آ چھپتی ہو، صوبان نے اسے چھیڑا۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اشتفیلہ ایک عزم سے بولی۔ گڈ، اب یہ بتاؤ کہ تم ہمارے کمرے میں کیوں آئی تھی؟ او بھیا، میں آپ کو بلانے آئی تھی تاکہ لان میں مہمانوں کو بٹھانے کی کوئی جگہ بنا لیں۔ چلو پھر لان میں چلتے ہیں۔ صوبان اس کے ساتھ لان کی طرف بڑھ گیا۔ نیہا غسل خانے سے نکلی تو شاہدہ اسے منتظر نظر آئی۔ السلام علیکم بی بی جی۔ شاہدہ، کیا بات ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ شاہدہ نے جھجکتے ہوئے کہا، بی بی جی، آپ سے ایک عرض کرنا تھی۔ ہاں کہو۔ بی بی جی، اشتفیلہ بی بی آج اپنی سہیلیوں کو پارٹی دے رہی ہے، باقی سب کچھ تو میں تیار کر لوں گی، آپ اگر چائنا رائس بنانے میں میری کچھ مدد کر دیتی۔ میں کسی کی نوکر نہیں ہوں، ان کے لیے کھانا بھی تیار کرو اور پھر اپنی توہین بھی کرواؤ۔ وہ لجاجت سے بولی، اشتفیلہ بی بی اور صوبان بابو تو لان میں مصروف ہیں، انہیں کیا پتا چلے گا؟ آپ کا تھوڑا سا وقت میری عزت بنا دے گا۔ ایک لمحہ سوچ کر وہ بولی، اچھا تم چلو، میں آتی ہوں۔ اس کے فسادی ذہن میں ایک اچھوتا خیال آ گیا تھا۔ شکریہ بی بی، اللہ پاک آپ کو سکھی رکھے، اللہ پاک آپ کو پیارا سا بیٹا دے۔ شاہدہ اسے دعائیں دیتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ پیارے سے بیٹے کی بات نے نیہا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ بے وقوف، زیر لب بڑبڑا کر وہ گیلے بال سکھانے لگی۔ بال کنگھی کر کے وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی، لیکن جانے سے پہلے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اس نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ دونوں صوفہ سیٹ اور ٹیبل وغیرہ ترتیب سے لگوا رہے تھے۔ شاہدہ بے چینی سے اس کی منتظر تھی۔ اچھا ایسا ہے کہ سب کچھ میں تیار کر لوں گی، تم بس میرا ہاتھ بٹاتی رہو۔ سچ بی بی جی؟ شاہدہ کی خوشی دیدنی تھی۔ ہاں، اور آج چائنا رائس کے بجائے بریانی بنائیں گے۔ ٹھیک ہے بی بی جی، شاہدہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک بات اور۔ وہ کیا؟
یوں تو اشتفیلا اور صوبان کو پتہ چل جائے گا کہ کھانا میں نے تیار کیا ہے، لیکن اگر پتہ نہ چلے تو تم نے خود بتا دینا ہے، لیکن بالکل اس وقت جب کھانا شروع ہونے والا ہو۔ مگر آپ نے تو… اس بات کو چھوڑو، ابھی جو کہا ہے اس پر دھیان دو۔ نیہا نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ ٹھیک ہے بی بی جی، شاہدہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام کی اذان تک وہ اپنا کام نپٹا چکے تھے۔ میرا خیال ہے اب نہا دھو کر تیار ہو جانا چاہیے، اشتفیلا نے کہا۔ میں تو تیار ہوں، اور چلا نماز کے لیے تم اپنی تیاری کرو۔ صوبان مسجد کی جانب چل پڑا۔ واپسی پر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اشتفیلا نے تیار ہو کر اسے ڈھونڈتے ہوئے وہیں پہنچنا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک بار پھر اس کی نیہا کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ نیہا کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ بیگ میں اپنا سامان ڈالنے لگا کہ نیہا اس کی توقع ابس تھی۔ اچانک دروازہ کھول کر اشتفیلا اندر داخل ہوئی۔ بھیا چلو نا، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہاں چلو، میں تیار ہوں۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ نیہا لان میں بھی موجود نہیں تھی، البتہ شہباز شاہ اشتفیلا کی دو سہیلیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ مہمانوں کی آمد جاری رہی۔ 10-12 لڑکیاں اس کی باسکٹ بال ٹیم کی کھلاڑی تھیں، اور 2-3 اس کی قریبی دوست تھیں۔ اپنے اسکول کے باسکٹ کے ٹیم کے کوچ اور 3-4 پروفیسروں کو بھی اشتفیلا نے مدعو کیا تھا۔ سردی کافی زیادہ تھی، اس لیے صوفوں کے درمیان میں کوئلوں کی بڑی بڑی انگیٹھیاں روشن کر کے رکھ دی گئی تھیں۔ ان کی تپش نے ماحول کو کافی خوشگوار کر دیا تھا، ورنہ اس وقت باہر لان میں بیٹھنا ممکن نہ ہوتا۔ دولت سے موسم تو نہیں خریدا جا سکتا، لیکن موسم کے اثرات سے اچھی طرح بچا جا سکتا ہے۔ تمام مہمان پہنچ گئے تھے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ نیہا ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ شہباز شاہ کو اس کی غیر موجودگی ناگوار گزر رہی تھی۔ جانے اسے کسی نے بتایا بھی تھا یا نہیں، یا وہ خود ہی نہیں آنا چاہتی تھی۔ مہمانوں کے سامنے اسے اشتفیلا اور صوبان سے استفسار کرنا بھی معیوب لگا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور وہ مہمانوں سے معذرت کرتا ہوا اس کا پتہ کرنے چل پڑا۔ اپنے کمرے میں وہ موجود نہیں تھی۔ باورچی خانے میں جھانکنے پر وہ اسے چولہے کے سامنے کھڑی نظر آئی۔ ارے نیہا بیٹی، میں تمہیں کمرے میں تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ خیر تو ہے انکل؟ اگر کھانا تم تیار کر رہی ہو تو پھر تو لگتا ہے خیر نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کھانے کی خیر نہیں ہے۔ ہاں، اس نے کہا لگایا۔ اب اتنا اچھا کھانا بھی نہیں بناتی انکل۔ یہ تو مجھ سے پوچھو نا بیٹی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ویسے اس مہربانی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ صاحب جی، میں نے منت کی تھی کہ آج مہمان آ رہے ہیں، مجھے تھوڑا سمجھا دو، مگر بی بی جی نے تمام کھانے اپنے ہاتھ سے تیار کرنے شروع کر دیے۔ تمہارا بھی شکریہ کہ تمہاری منت کی وجہ سے ہمیں نیہا بیٹی کے ہاتھ کے بنے کھانے نصیب ہوں گے۔ یقین مانو، میرے منہ سے اب تک اس دن والا ذائقہ نہیں گیا۔ آج کچھ زیادہ تعریف نہیں ہو رہی انکل؟ اس نے شوخی سے پوچھا۔ صاحب جی بالکل ٹھیک کہتے ہیں بی بی جی، شاہدہ نے لقمہ دیتے ہوئے کہا۔ آپ کے ہاتھ میں اللہ پاک نے ذائقہ ہی بہت دیا ہے۔ اچھا اب کتنی دیر ہے؟ میری تو اشتہا ہی بڑھ گئی۔ شہباز شاہ نے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ بس تیار ہے انکل۔ تو ٹھیک ہے، باقی کام شاہدہ اور دوسرے ملازمین کر لیں گے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میرا خیال ہے کافی دیر سے چولہے کے سامنے کھڑی ہو۔ میں تیار ہوں انکل، اور موسم اتنا سرد ہے کہ چولہا تو آج کل قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ البتہ اچھی نہیں لگ رہی تو پھر کچھ میک اپ کر لیتی ہوں۔ اچھی تو میری بیٹی ہر حال میں لگتی ہے، اتنی پیاری، اتنی خوبصورت، شہباز شاہ شفقت سے بولا۔ اس کے شفقت بھرے لہجے نے نیہا کے دل میں ندامت پیدا کر دی تھی کہ وہ اتنے اچھے شخص کے متعلق کئی بار نازیبا انداز میں سوچ چکی تھی، بلکہ کبھی کبھی تو وہ صوبان کے سامنے بھی شہباز شاہ کے متعلق سخت الفاظ استعمال کر دیتی۔ شکریہ انکل، میں بس 5 منٹ میں آئی۔ شہباز شاہ جانے کے ارادے سے مڑا۔ انکل بات سنیں، نیہا نے ایک دم اسے پکارا۔ جی بیٹی۔ وہ رک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ انکل جب تک تمام کھانا کھانا شروع نہ کر دیں اس وقت تک کسی کو نہیں بتانا کہ کھانا میں نے تیار کیا ہے۔ کیوں؟ شہباز شاہ نے حیرانی سے پوچھا، اور پھر نیہا کے جواب دینے سے پہلے اس کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور وہ اچھا ٹھیک ہے کہتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ نیہا جب لان میں پہنچی تو ملازموں نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگانا شروع کر دیا تھا۔ پاپا نک چڑی ہی کو بلانے گئے تھے؟ اشتفیلا ساتھ بیٹھے صوبان کو دبے لہجے میں مخاطب ہوئی۔ حالانکہ اس بدتمیز کو خود آنا چاہیے تھا، صوبان بھی سرگوشی کے انداز میں بولا تھا۔ اشتفیلا، اس کے دائیں جانب بیٹھی امبرین نے اسے کوہنی سے ٹہوکا دیا۔ جی؟ اشتفیلا اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ ہیروئن کون ہے؟ اس نے نیہا کی جانب اشارہ کیا جو السلام علیکم کہہ کر شہباز شاہ کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ صوبی بھیا کی بیوی ہے، نیہا نام ہے، کل فائنل میچ دیکھنے بھی آئی تھی۔
اچھا یہ ہے آپ کی منہ بولی بھابھی، امبرین نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ میں بھی کہوں تمہارا بھیا ہمیں کیوں گھاس نہیں ڈالتا؟ اس کی بات پر اشتفیلہ کہا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ خود امبرین نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ اشتفیلہ نے شرارتی لہجے میں پوچھا، اگر صوبی بھیا کی بیوی بدصورت ہوتی تو پھر تمہیں کیا فائدہ ہوتا؟ پھر میں اس کی دوسری بیوی بننے پر تیار ہو جاتی، مگر اب اس ہیروئن کی موجودگی میں تو میری دال نہیں گلنے والی، بلکہ پوری ٹیم میں کوئی ایسی لڑکی نہیں ہے جو اتنی خوبصورت ہو۔ اب ایسی بھی حور پری نہیں ہے، اشتفیلہ نے منہ بنایا۔ بناتی رہو منہ، مجھے تو شک ہے کہ تم نے بھی نیہا کو دیکھنے کے بعد ہی سوبی کی بہن بننے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، اشتفیلہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سوبی بھیا کے بارے میں ایسی بات مذاق میں بھی نہیں سن سکتی۔ سوبی میرا بھائی تھا، ہے اور رہے گا، اور یہ بات بھی تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے کسی محبوب سے زیادہ بھائی کی حاجت اور تمنا تھی۔ بھاڑ میں جاؤ، امرین جلے کٹے انداز میں کہہ کر اپنے ساتھ بیٹھی شمائلہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نیہا نے سرسری انداز میں تمام پر نگاہ ڈالی۔ اشتفیلہ خوشگوار موڈ میں صوبان کے ساتھ گپ شپ کر رہی تھی۔ منا لیا ہوگا اس نے اپنی لاڈلی کو، اس نے جلتے ہوئے سوچا۔ شاید وہ مزید بھی انہی کے بارے میں دماغ کھپاتی رہتی کہ اس کے دائیں پہلو میں بیٹھی ایک خاتون پروفیسر نے اسے مخاطب کر کے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ بیٹی آپ کا تعارف؟ میں لاہور سے انکل شہباز کے گھر مہمان آئی ہوئی ہوں، میرا نام نیہا ہے۔ صوبان بھی تو لاہور سے ہی آیا ہے نا؟ پروفیسر کا انداز تصدیق چاہنے والا تھا۔ جی، اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے گویا قنین کی گولی چباتے ہوئے کہا، شوہر ہے میرا۔ بڑی جلدی شادی کی ہے، کیا تعلیم کا سلسلہ ادھورا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں میڈم، ابھی 2 ماہ پہلے لاسٹ سمیسٹر کا امتحان دیا ہے۔ لگتا تو نہیں ہے کہ آپ نے اتنی کم عمری میں ماسٹر کر لیا ہے۔ اور پھر ہنستے ہوئے کہنے لگی، یا شاید گلگت کی عورتوں کی طرح تم بھی عمر چور ہو۔ کچھ ایسا ہی ہے۔ نیہا نے بھی جوابی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ اسی وقت شاہدہ وہاں آ کر شہباز شاہ کو کھانا لگ جانے کی اطلاع دینے لگی۔ چلیں جی، کھانا لگ گیا ہے۔ شہباز شاہ نے کھڑے ہو کر تمام کو کھانے کی میز کی طرف چلنے کی دعوت دی۔ تمام اٹھ کر میز کی جانب بڑھ گئے تھے۔ 3 4 میزوں کو اکٹھا جوڑ کر اس پر آسمانی رنگ کا کپڑا بچھا دیا گیا تھا، اور چاروں طرف اسی رنگ کے پھولدار کپڑے کی جھالر لگا کر تینوں میزوں کو ایک بڑی میز کی شکل دے دی گئی تھی۔ کھانے کی میز کے چاروں جانب بھی انگیٹھیاں جلا کر رکھ دی گئی تھیں۔ لان میں روشنی کا انتظام اس طرح کیا گیا تھا کہ رات کو بھی دن کا سا سما لگ رہا تھا۔ کھانے کی میز لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ شہباز شاہ کے بسم اللہ کرو کہنے پر سب اپنے اپنے پسندیدہ پکوان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ صوبان بریانی کی ٹرے اٹھا کر اپنی پلیٹ بھرنے لگا۔ اشتفیلہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ اپنی پلیٹ بھر کر اس نے اشتفیلہ کی جانب ٹرے بڑھا دی۔ صوبان کی طرح وہ بھی چاولوں سے بنے پکوانوں کی دل دادا تھی۔ نیہا کنکھیوں سے ان دونوں کی جانب متوجہ تھی۔ جوں ہی دونوں نے کھانا شروع کیا، وہ ساتھ بیٹھے شہباز شاہ کو دبے لہجے میں بولی، انکل اب بتا دیں۔ شہباز شاہ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ خواتین و حضرات، کھانا کھاتے ہوئے خوش گپیوں میں مشغول تمام افراد اپنی بات چیت روک کر اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ شاید یہ سن کر آپ کو حیرانی ہو کہ آج کھانے کی میز پر موجود تمام پکوان میری پیاری بیٹی نیہا کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں۔ واہ، زبردست، عمدہ، لاجواب! حاضرین کے منہ سے ملی جلی تحسین آمیز آوازیں برآمد ہوئیں۔ صوبان نے بڑی مشکل سے منہ میں موجود نوالا نگلا۔ اس کے ساتھ بیٹھی اشتفیلہ نے آہستہ سے کہا، بھیا، ہوں۔ وہ بدقت تمام کہہ پایا تھا۔ تمام لوگ دوبارہ خوش گپیوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ اب کیا کیا جائے؟ اشتفیلہ نے رو دینے والے انداز میں پوچھا۔ اب کر بھی کیا سکتے ہیں؟ وہ بے بسی سے ہنسا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اب اس اچھی بریانی کو چھوڑ کر خود کو بھوکا رکھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور یہ بھی سوچو کہ ہمارے کھانا چھوڑ دینے پر تمہاری سہیلیاں اور استاد کیا سوچیں گے؟ صحیح کہہ رہے ہو بھیا۔ وہ دوبارہ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شہباز شاہ کے اعلان کے بعد نیہا براہ راست ان کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ صوبان نے بھی اس کی چیلنج کرتی نگاہوں کو محسوس کر لیا تھا، مگر وہ انجان بنا کھانے کی طرف متوجہ رہا۔ مکار فسادی کو نت نئی تجاویز سوجتی ہیں، وہ ناگواری سے سوچتا رہا۔ اب میری جانب یوں نگران ہے جیسے میں ننگا بیٹھا ہوں۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ جی بھیا، مجھے کچھ کہا؟ اشتفیلہ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر مستفسر ہوئی۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا، نہیں، خود کو کوس رہا ہوں۔ دفع کرو بھیا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ اشتفیلہ نے اسے تسلی دی۔ ہاں، وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ صوفوں پر آ بیٹھے تھے۔ شاہدہ انہیں گرم قہوہ پیش کرنے لگی۔
تمام کھلے دل سے کھانے کی تعریف کر رہے تھے۔ بہت عرصے بعد اتنا اچھا کھانے کو ملا۔ خاتون پروفیسر نے نیہا کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ جواباً بولی، شکریہ میڈم۔ تہمینہ، میرا نام تہمینہ اسلام ہے۔ ہماری بیٹی کے ہاتھ میں جادو ہے، شہباز شاہ فخریہ لہجے میں بولا۔ اشتفیلہ اور صوبان البتہ خاموش تھے۔ امبرین نے اشتفیلہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یکنا شد دو شد، محترمہ شکل و صورت ہی میں بے مثال نہیں، اس جیسا کھانا بنانا بھی کسی کسی کو آتا ہے۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہے بات کرنے کو؟ اشتفیلہ نے جلے کٹے انداز میں جواب دیا۔ تمہیں اس کے ذکر سے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ امرین کے لہجے میں حیرانی تھی۔ وہ ترکی با ترکی بولی، گھبراؤ مت، اطمینان سے اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کرو، کوئی نہ کوئی قسمت کا مارا پھنس ہی جائے گا، کنواری نہیں بیٹھی رہو گی۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ امرین ہاتھ میں پکڑی پیالی سے قہوے کا گھونٹ بھرنے لگی۔ قہوہ پی کر چند منٹ مزید خوش گپیاں ہوئیں اور پھر تمام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ باسکٹ بال ٹیم کے کوچ اور تینوں پروفیسروں نے صوبان کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے تھوڑا سا وقت بھی مانگا تھا تاکہ وہ اس کے اعزاز میں پارٹی دے سکیں۔ صوبان نے مسکرا کر کہا، میں چند دن کے لیے اسکردو جا رہا ہوں، واپسی پر انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعوت سے ضرور بہرہ مند ہوں گے۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی، سینئر پروفیسر نے خوش دلی سے کہا اور ہنسا۔ لیکن یہ بتا دیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا شیف موجود نہیں ہے جو آپ کی بیوی جیسا پکا سکے۔ اسی کو معاوضے پر منگوا لینا، کچھ خرچہ پانی بن جائے گا بیچاری کا، صوبان نے عام سے لہجے میں کہا، مگر اس کے پس پردہ طنز سے نیہا ناواقف نہیں تھی۔ دوسرے البتہ کہا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا، میڈم تہمینہ نے کہا۔ مرد پروفیسروں نے نیہا اور اشتفیلہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور شہباز شاہ سے گلے مل کر رخصت ہونے لگے۔ لڑکیوں نے باقاعدہ نیہا کو گلے لگایا تھا۔ ان کی شرارتی باتیں اور چھیڑ خانی پر نیہا کو بھی ہنسی آ گئی تھی۔ وہ اتنی بری بھی نہیں تھی جتنا وہ انہیں سمجھے بیٹھی تھی۔ صوبان کے ساتھ بھی ٹیم کی تمام کھلاڑیوں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور وہ رخصت ہو گئیں۔ تین لڑکیوں کے پاس سواری کا بندوبست نہیں تھا۔ انہیں گھر چھوڑنے کے لیے اشتفیلہ نے اپنا ڈرائیور بھیج دیا تھا۔ ملازم برتن اور سامان سمیٹنے لگے تھے جبکہ وہ اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کمرے میں پڑا صوفہ سیٹ ملازموں نے لان میں نکال کر رکھا تھا۔ مجبوراً صوبان بیڈ پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارنے لگا۔ اس کے جوتے اتارنے تک نیہا خاموش کھڑی رہی۔ چپل پہن کر صوبان غسل خانے کی طرف بڑھ گیا کہ اس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی۔ اس کے بیڈ سے اٹھتے ہی نیہا نے جلدی سے الماری سے رات کے پہننے کے کپڑے نکالے اور صوبان کے باہر نکلنے سے پہلے اپنا لباس تبدیل کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ نماز کی طرف اس کا ہاتھ ذرا تنگ ہی تھا، خاص کر سردیوں میں۔ صوبان البتہ باقاعدگی سے نماز پڑھتا تھا۔ صوبان کے نماز پڑھنے تک ملازم ان کے کمرے میں صوفہ رکھ گئے تھے۔ کپڑے تبدیل کر کے اس نے بیڈ سے گرم کمبل تکیا اٹھایا اور صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ کھانا کیسا بنا تھا؟ نیہا جو اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اس کے لیٹتے ہی شروع ہو گئی۔ صوبان نے اس کی بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ دوبارہ بولی، ویسے عجیب بات ہے کہ آج تم دونوں کو کھانے میں کوئی خرابی نظر نہ آئی۔ تمہارا پکا ہوا کھانا مہمانوں کی وجہ سے زہر مار کیا ہے محترمہ۔ نیہا نے کہا لگایا، چلو مان لیا، مگر اس دن شاہدہ چوری چھپے چائنا رائس کی ٹرے اور سالن کا ڈونگا بھر کر تمہاری لاڈلی کے کمرے میں لے جا رہی تھی۔ اس نے شاید خود وہاں بیٹھ کر کھایا ہوگا، اور تمہیں تو یہ بات معلوم ہی ہوگی کہ اس وقت تم اپنی لاڈلی کے ساتھ اس کے کمرے ہی میں تھے۔ ویسے شاہدہ کو باورچی خانے میں کھانا کھانے کی میں کیا قباحت تھی، یہ تو تم ہی بتا سکتے ہو۔ صوبان کی یہ غلط فہمی تو دور ہو گئی تھی کہ نیہا ان کی اس حرکت سے بے خبر تھی۔ البتہ اسے یہ حیرانی ضرور تھی کہ اس دن کھانا کھا کر جب وہ کمرے میں آیا تھا تو ان دونوں کی اس موضوع پر اچھی خاصی بحث ہوئی تھی۔ اس وقت جانے کیوں اس نے یہ بات نہیں اگلی تھی۔ اس کا مطلب تو یہی نکلتا تھا کہ اس وقت محترمہ اس بات سے بے خبر تھی۔ بعد میں کسی نے اسے یہ بات بتا دی تھی، اور یہ بات بتانے والا شاہدہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ مجھے تمہاری بکواس سننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ مہربانی فرما کر لائٹ آف کرو اور سو جاؤ۔ اس نے کمبل میں اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ نیہا کا نکرئی کہا اس کی دل کی دنیا زیر و زبر کر گیا۔ اسے خاموش پا کر وہ گنگنانے لگی، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے، کیسی انوکھی بات رے۔ صوبان کا جی چاہا کہ اسے ڈانٹ کر کہہ دے کہ اپنی بکواس بند کرے اور اسے سونے دے، مگر کوشش کے باوجود وہ یہ بات ہونٹوں سے نہ نکال سکا۔ نیہا کی سریلی آواز نے اسے مسحور کر دیا تھا۔ اس کے لہجے کا اتار چڑھاؤ، گلے کا لوچ، آواز کی مٹھاس، الفاظ کا تلفظ اور ادائیگی ایسی تھی کہ وہ مسحور ہو گیا تھا۔
یہ غزل تو ٹینا ثانی اور فریدہ خانم بھی اس طرح نہیں گا سکی تھی جیسا وہ بغیر کسی ساز کے گنگنا رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گاتی رہے اور وہ سنتا رہے۔ وقت تھم سا گیا تھا۔ غزل ختم ہوئی، کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ کاش یہ کچھ اور گنگنا لے۔ اس کے دل میں شدت سے خواہش ابھری، یہاں تک کہ اس خواہش سے مغلوب ہو کر وہ اسے خود ہی کہنے والا تھا کہ پلیز کچھ اور گا کر سناؤ، مگر اس سے پہلے ہی وہ ایک اور گیت گنگنانے لگی۔ وہ یقیناً اسے چڑھانے کے لیے گا رہی تھی، اسے تنگ کر رہی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ صبحان کے لیے مدھر آواز لوری کا کام دے رہی تھی، ایسی لوری جس سے نیند نہیں لذت آتی، جسے سننے والا تھکتا نہیں۔ وہ کافی دیر اس امید پر گاتی رہی کہ شاید وہ اسے روکے ٹوکے، مگر صبحان دم سادے پڑا رہا۔ اب شرمندگی سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ گھنٹہ بھر کی ریاضت کے بعد اس نے وہ شغل ترک کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبحان کی بولتی بند کر کے اسے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔